زمانہ شروع ہونے سے پہلے جب وقت کا حساب نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی، زمین سنسان تھی، آسمان وسیع تھا اور انسان کا وجود ابھی دنیا میں نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں انسان کا ذکر ہو چکا تھا۔ زمین پر خلیفہ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے ادب کے ساتھ بولے، یہ سوال اعتراض نہیں تھا، بلکہ حکمت جاننے کی خواہش تھی۔ یا اللہ، کیا آپ وہاں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہیں سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی مختلف مٹی سے پیدا کیا گیا، کہیں نرم مٹی، کہیں سخت، کہیں سفید، کہیں سیاہ۔ اسی لیے انسان مختلف رنگ، مزاج اور فطرت رکھتا ہے۔ جب جسم مکمل ہوا وہ بے جان تھا، پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ وہ تھے پہلے انسان، پہلے نبی اور تمام انسانیت کے والد۔ علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا۔ انہیں ہر چیز کے نام سکھائے گئے۔ پھر اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہہ اٹھے، سبحانک اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بیان کر دیے۔ اس لمحے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی اصلی عزت علم ہے۔ سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ پھر اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور وعدہ کیا، میں انسان کو بہکاؤں گا۔ جنت کی زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا۔ ہر نعمت موجود تھی، سکون ہی سکون تھا۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنایا گیا۔ اللہ نے سب کچھ حلال کیا سوائے ایک درخت کے، لیکن ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ آہستہ چالاک طریقے سے ان سے بھول ہو گئی۔ توبہ اور اللہ کی رحمت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ انکار کیا نہ بہانہ بنایا۔ انہوں نے اللہ سے کہا، یا ربنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ انسانیت کے لیے پہلا درس تھا۔ اللہ کی رحمت گناہ سے زیادہ بڑی ہے۔ زمین پر بھیجنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ذمہ داری تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہدایت آتی رہے گی، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ انسان کی عزت علم سے ہے، اس کا دشمن تکبر ہے، اس کی امید توبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، وہ انسانی زندگی کا پہلا سبق تھے۔